بستر کا خیال نہیں کریں گی، ہمارے کپڑوں کا خیال نہیں کریں گی. کبھی بھولے سے کبھی فکر، کبھی بھی ایک خیال نہیں آیا. وہ ایک یقین ہے اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اتنا پختہ یقین ہے دل میں ہمارے کہ ہماری والدہ موجود ہیں، وہ ہمیں لک آفٹر کر لیں گی. اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کوئی اپنے پڑوس میں گیا ہو یہ کہنے کے میری والدہ کے پاس سفارش کرو کہ مجھے کھانا دے دیں. کوئی نہیں گیا ہوگا. وہ اس لیے کہ ہمیں پورا یقین ہے ایمان کی حد تک کہ ہماری والدہ ہمیں لک آفٹر کر لیں گی. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ ہستی جس کو ہم اپنی والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان گردانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیشہ شک و شبہ رہتا ہے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، کرے گا یہ نہیں کرے گا. کسی کے پاس دعا کرانے چلے جاؤ، کسی سے تعویذ لینے چلے جاؤ، کسی سے کوئی جادو جنتر منتر کرانے چلے جاؤ. تو یہ یقین آ جائے دل میں کہ نہیں رب تعالیٰ کام کرے گا تو ہم پھر متوکل ہو جائیں گے. اور متوکل ہونے کا ایک آسان سا راستہ میں گزارش کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب ہم لیٹتے ہیں تو بلا ناغہ ایک ایکسرسائز میں سے ہم گزریں. اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ زندگی میں کب کب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوگا اور اچانک رب تعالیٰ نے غیب سے کوئی سبب بنایا اور وہ کام ہو گیا. کب کب ہم مایوس ہو گئے اور عین اس لمحے پر جب ہم پوری طرح مایوس ہو رہے تھے ہماری ضروریات پوری ہو گئیں. کب کب ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری یہ جو ضرورت آن پڑی ہے اچانک یہ ہمارے وسائل سے کہیں باہر ہے اور اس کا کہیں سے کوئی بندوبست نہیں ہو پائے گا. عین آخری لمحے پر وہ بندوبست ہو گیا. یہ ایکسرسائز ہم روز کرتے چلے جائیں تو ایک ہفتے 10 دن کے بعد ہی آپ اپنے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ کی ربوبیت پہ یقین آنے لگے گا اور انسان آہستہ آہستہ متوکل ہونے لگتا. یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیے، اس کا یقینی طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اللہ پر توکل آ جائے گی. اس توکل کے نتیجے میں ہم بہت سی چیزوں سے بچ نکلیں گے. اور یہ عرض کروں کہ اس کے دنیاوی فوائد بہت مل جاتے ہیں. وہ شاید اس وقت تو آپ کے ذہن کے لیے قابل یقین نہ ہو وہ بات، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک بار اگر یہ توکل آ گئی تو انسان ہر لمحے خوشگوار موڈ میں رہتا ہے. اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی سرخوشی رہتی ہے. اس سرخوشی کے نتیجے میں وہ ہر ایک انسان سے ہنس کے بولتا ہے، خوشی سے بات کرتا ہے. بڑی گرمجوشی پیدا ہوتی ہے اس کی آواز میں، اس کی حرکات میں، جو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. تو یوں انسان پاپولر بھی ہوتا ہے. گھر کے اندر سکون، دوستوں کے درمیان اچھے تعلقات، یہ سب پیدا ہونے لگتے ہیں. یہ دنیاوی فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے اس کے صرف ایک توکل کے سے آ جانے سے. کیونکہ انسان کے اندر چڑچڑاپن اور غصہ اس وقت آتا ہے جب انسان میں مایوسی اور ناکامی کا غم پلنے لگتا ہے تو انسان شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہے اور شارٹ ٹیمپر ہونے کے نتیجے میں بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. تو باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار اس میں بات کریں گے. سوال کسی کے ذہن میں ہو تو ضرور کر لے.
سمجھ میں ہمارے آئی ہے بات کہ میرا خیال ہے اس میں کچھ سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ جس طریقے سے جناب نے یہ سمجھایا ہے اور اس کی مثال دے کے اور جس طریقے سے دل میں بیٹھ کی بات جو ہے، تو اس کے بعد جو ہے کوئی سوال ایسا ذہن میں یا کوئی ایسی الجھن رہتی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی سوال کرے. بہت شکریہ. اب وہ آپ کی اس بات سے ایک دم سے مجھے دھیان آیا کہ میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو خدا را اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے اور اس امید میں رہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے تو ہمیں وہ پالتا رہے گا. یہ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح کمر کس کے رکھتے ہیں، باعمل ہیں اور جد و جہد پوری طرح کرتے ہیں. یہ میں گزارش کر دوں کہ ہمارے ذمے اللہ کی طرف سے ایک چیز فرض ہے، کیونکہ یہ عالم الاسباب ہے. یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی. موت بھی بے سبب نہیں آتی. کوشش ہم پر فرض ہے اور بھرپور کوشش ہم پر فرض ہے. صرف یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لائن ڈرا کی ہے. ہماری ڈیوٹی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم اپنی سمجھ اور اپنی جسمانی قوت کو بہترین استعمال میں لاتے ہوئے اپنی سی کی کوشش کر لیتے ہیں مقدور پر، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. وہ ہے کہ ہماری کوششوں کا انعام دینا، اور اس سے بہتر انعام دینے والا کوئی نہیں. وہ یقیناً ہماری کوششوں کا بہترین انعام دے گا. لیکن جب ہم اس انعام کے بارے میں پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ انعام حاصل نہیں ہوا، ہمیں اب تک اس کا رزلٹ نہیں آیا، نہ جانے کیا رزلٹ آئے گا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم پریشانیوں کو آواز دے رہے ہیں. کیونکہ جو کام اللہ کا ہے وہ صرف رب تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر پائے گا. تو جب انسان اس کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوائے پریشانیوں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو ہم اپنی ڈیوٹی کر لیں اور رب تعالیٰ کی ذمہ داریاں اس کے ذمہ رہنے دیں. اس سے بہتر اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا کوئی نہیں. وہ بہت آسان طریقے پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. تو کوشش بھرپور کیجیے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. یہی توکل ہے. اکیلے میں کافی زیادہ عبادات اور ریاضات فرمائیں، لیکن سر وہ لوگ تو کوئی زیادہ راہ وغیرہ لے کے وہاں پہ نہیں گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے توکل پہ رزق بھی عطا فرمایا اور ان کے لیے ساری آسانیاں بھی وہاں پہ عطا فرمائیں. پھر وہ لیول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی عام آدمی کے لیول سے بہت اونچا ہے. لیکن سر اس کی طرف اگر ہم چلنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی راستہ اگر آپ متعین فرما سکیں. دیکھیے، جن بزرگان دین کی بات کرتے ہیں یہ لمبا ایشو اب چھیڑے گا. وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو بیرسٹ منیمم پر لے گئے، جس سے کم زندگی کی ضروریات کو کیا نہیں جا سکتا. وہ جو بیرسٹ منیمم کا لیول ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام انسان جو ایک نارمل لائف گزار رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اس بیرسٹ منیمم پر سروائیو نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ اس کے ذمہ بیوی بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کی سوشل ذمہ داریاں ہیں، کلچرل ذمہ داریاں ہیں. ان سب کو اسے نبھانا ہے، اور ذمہ داریاں یہ سب نبھانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. ایک سوال مجھ سے ایک پڑھے لکھے
انگلش بورن بچے نے کیا تھا. بچے سے مراد یہ نوجوان تھا وہ. اب یہ سوالات اسی کماش کے اور بہت سے سوالات یہ گردش میں رہتے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر. وہاں بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور خیال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں شکوک پھیلانا چاہتے ہیں وہ بہت ہی تندہی سے بڑی ذہانت سے ایسے سوالات نکالتے ہیں اور وہ پھر مسلمان نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان تک وہ پہنچا دیے جاتے ہیں سوالات جو ان کے ذہن میں شکوک پیدا کرتے ہیں. تو ایسا ہی ایک نوجوان وہاں آیا اور اس سے ایک سوال مجھ سے یہ کیا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک یقین اور عقیدہ ہے کہ ہمارا رزق مقرر ہے اور رازق رب ہے, رزق دینے والا رب ہے. تو اگر یہ دونوں باتیں سچ ہیں تو پھر ہمیں تگودو کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو گھر بیٹھے رہیں گے اور ہمارا جو رزق ہے لکھا ہے وہ تو ہمیں ملتا رہے گا, ہم کھاتے رہیں گے. پھر یہ سب دنیا داری کیا ہے؟ اب یہ سوال بظاہر تو بڑا ٹیڑھا لگتا ہے کہ اس کا جواب دینا ذرا دشوار ہے, لیکن در حقیقت بڑا آسان سا جواب تھا. وہ لکیلی بچہ چونکہ برٹش بورن تھا, اس کا تعلق یو کے سے تھا, تو سوال کا جواب دینا اور بھی آسان تھا. تو اس کو اس کے ماحول کے مطابق ہی اس کے ماحول سے جواب دیا گیا. تو اس سے گزارش کی کہ دیکھیے آپ یہاں یو کے میں رہتے ہیں, یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, آپ یہاں ساری عمر کام نہ کیجئے, بیکار بیٹھے رہیے پیدائش سے لے کے موت تک. تو گورنمنٹ آف یو کے آپ کو 45 پاؤنڈ پر ویک گزار الاؤنس دیتی رہے گی, اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کو ایک کمرے کا اسٹوڈیو فلیٹ دے دے گی. آپ زندہ رہیے, اس میں آپ کو فرنیچر بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا, ٹیلی ویژن بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا. تو آپ زندہ رہیے, آپ سے کام کرنے کو کوئی نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ اس منیمم معیار سے اوپر زندہ رہنا چاہتے ہیں, اور جتنا اوپر زندہ رہنا چاہتے ہیں اتنی زیادہ محنت کر کے آپ کو کمانا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 بیڈ روم فلیٹ میں رہیں یا 3 بیڈ روم ہاؤس میں رہیں تو اس کا کرایہ 900 پاؤنڈ آپ کو پر منتھ دینے کے لیے جاب کرنا پڑے گی. آپ چاہتے ہیں کہ ایک گاڑی چلائیں اور جس معیار کی گاڑی آپ چلانا چاہیں چلائیے, لیکن اس کے مطابق آپ کو محنت کرنا پڑے گی. تو اس بیرس منیمم لیول سے اگر آپ کو اوپر رہنا ہے تو آپ کو محنت کر کے وہ کمانا ہے. بیرس منیمم گزارا الاؤنس آپ کا گارنٹیڈ ہے بائی گورنمنٹ آف یو کے. اسی طرح وہ فقیر جو جنگلوں میں جا کے پہاڑ کی غاروں میں جا کے رہتے ہیں, زندہ رہتے ہیں, ان کی اگر زندگی کو گہرائی سے دیکھیں تو بیرس منیمم پر زندہ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک بار چند نوالے کھا لیے, 2-4 روز کے بعد چند نوالے کھا لیے, پانی پہ گزارا کر لیا, کمر کے گرد لپٹا ہوا ایک ہی کپڑا, اس کو دھو لیا, پہن لیا. یہ بیرس منیمم ہے جو رب تعالیٰ پرووائڈ کرتا چلا جاتا ہے. وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے, لیکن اگر اس سے اوپر زندہ رہنا چاہیں گے تو آپ کو محنت کرنا ہے اس کے لیے. تو یہ مقام کوئی بھی آدمی حاصل کر سکتا ہے. آپ کے یہاں خود آپ کے سامنے آنکھوں کے یہاں سامنے مثالیں ہوں گی جن لوگوں نے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا, بھوکے نہیں مرے ہیں, زندہ ہیں. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ان کا رزق انہیں پرووائڈ کر رہا ہے.